بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یا وہ کون سے عمل ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے عورت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، دنیا میں 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا جب وہ پکی توبہ نہ کر لے، ورنہ تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 عورتیں کون سی ہیں، یا وہ 3 عمل کون سے ہیں جن کو کرنے سے عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی وہ عورت جو ناپاکی کا خیال نہیں رکھے گی، پاکیزگی اور پالیتی کے درمیان فرق نہیں رکھتی، پاکیزگی اور پالیتی کے درمیان تمیز نہیں رکھتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا نبی جناب محترم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب میرے نانا نبی نے جنت کا نظارہ کیا اور جب جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ مختلف عورتوں کو مختلف طریقوں سے عذاب دیے جا رہے ہیں، دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جن کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا، آقا وہ عورت کون تھی جس کے پاؤں اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے؟ وہ دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ آخر اس عورت نے دنیا میں ایسے کون سے کام کیے ہیں، کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت جب اس عورت کو اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آخر اس عورت نے ایسا کون سا کام کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، یہ پاکیزگی اور پلیتی کے درمیان فرق نہیں رکھتی تھی۔ جب اس پر غسل فرض ہو جاتا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کرتی تھی، دیر کرتی تھی۔ اس گناہ کی وجہ سے آج یہ جہنم میں ہے، جل رہی ہے، چیخ رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ رکھنے والی عورت ایسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، دوسری عورت نماز پر اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو۔ ایسی عورت نماز قبول نہیں ہوتی جو عبادت کے دوران سر پر دوپٹہ نہیں کرتی۔ لڑکی جب عاقل ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو انہیں اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز سے بھی زیادہ اہم فرض یہ ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ لے۔ بعض عورتیں بال کٹواتی ہیں، مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرواتی ہیں، اپنا حسن دکھاتی ہیں، اپنی جوانی دکھاتی ہیں۔ اے اسلام کی پاک مقدس شہزادی، اپنے حسن پر اتنا مان کیوں کر رہی ہے؟ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تیری خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ وقت آنے والا ہے تیرا حسن خاک میں مل جائے گا، تیرا خوبصورت چہرہ، خوبصورت جسم مٹی کا رزق بن جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، جس عورت کا اخلاق اچھا نہ ہو، دوسروں سے جھگڑتی ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے، یا رسول اللہ، ایک عورت نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، پر وہ بد اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی، ایسی عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ جہنمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔
ایک اور شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ایسی عورت ہے جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتی، تیری عبادت بھی نہیں کرتی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، اور محلے کی عورتیں تعریف کرتی ہیں اس کی زندگی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اخلاق کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے گا۔ امام جعفر نے فرمایا 3 قسم کی عورتیں نماز جن کی قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہیں، جو ناپاک ہوتی ہیں اور بغیر دوپٹے کے نماز ادا کرتی ہیں اور اپنی نمائش کرواتی ہیں، اور تیسری عورت جو بد اخلاقی ہو۔ ایسی عورتیں منحوس عورتیں ہوتی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔